بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عول کا بیان کل کی مثالوں میں آپ نے مشق کی ہوگی، تو ان میں یہ بات آئی تھی کہ بعض اوقات تقسیم وراثت کے وقت جب مثال حل کرتے ہیں تو جو مخرج ہوتا ہے میت کی لکیر کے شروع میں جو ہندسہ لکھا جاتا ہے، آگے اس کی مثالوں میں آ رہا ہے، اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخرج کا حصہ چھوٹا ہوتا ہے، ہندسہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اس سے آگے جو ورثاء کو حصے ملے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو حصے اگر مخرج کے عدد سے بڑھ جائیں تو اس کو کہتے ہیں اول۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آج بیان کی جائیں گی کہ جب مسئلہ بناتے وقت ورثاء کے حصوں کی مقدار زیادہ ہو اور جس عدد سے مسئلہ بنا تھا وہ کم پڑ جائے تو مسئلہ حصوں کی مقدار سے بنایا جاتا ہے۔ اصل مخرج کے بعد اول کا نشان عین لگا کر حصوں کی مجموعی مقدار لکھی جاتی ہے۔ اس عمل کو میراث کی اصطلاح میں اول کہا جاتا ہے۔ اول کا قاعدہ یہ ہے کہ مخارج 7 مخارج میں سے 3 مخارج میں اول ہوتا ہے۔ کل مخارج کی تعداد بیان ہوئی تھی، 2 3 4 6 8 12 24، یہ مخارج ہیں کل اس کی تفصیل ذکر ہو گئی تھی۔ ان 7 مخارج میں سے 3 کے اندر اول ہوتا ہے، 4 مخارج کے اندر اول نہیں ہوتا، 2 کے اندر اول نہیں ہے، 3 کے اندر اول نہیں ہے، 4 کے اندر اول نہیں ہے، اور 8 کے اندر اول نہیں ہے۔ صرف اور صرف 3 مخارج میں اول ہوتا ہے، اور وہ 3 ہیں 6 12 24۔ یہ 3 ہیں 6 12 اور 24۔ پھر 6 کا اول 10 تک جاتا ہے، جفت بھی ہوتا ہے اور طاق بھی ہوتا ہے، یعنی 6 سے 7 ہو جائیں تو طاق ہے، 6 سے 8 ہو جائیں تو جفت ہے، 6 سے 9 ہو جائیں تو طاق ہے، 6 سے 10 ہو جائے تو جفت ہے۔ تو اس کا 6 کا اول 7 8 9 اور 10 10 تک ہوتا ہے، یعنی مسئلہ اگر کوئی ایسا آ جائے جس میں حصے زیادہ ہو جائیں اور جو جس عادت سے مسئلہ بنایا تھا وہ عادت کم پڑ جائے، تو یہ جو اضافہ ہوتا ہے اس پر 6 سے اوپر 7 ہو جائے گا، 8 ہو جائے گا، 9 ہو جائے گا، 10 ہو جائے گا، اس سے اوپر نہیں جاتا، یعنی 6 سے 11 نہیں ہوتا، آگے 12 شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کا الگ ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ میت ہے، فوت ہوگی عورت، اس کا پیچھے ورثاء میں شوہر بچا اور 2 حقیقی بہنیں جی۔ حصوں کے مطابق اولاد نہیں ہے، لہذا شوہر کو ملے گا نصف اور 2 حقیقی بہنیں لے لیں گی ثلثان۔ اور کل ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ جب نوع اول میں نصف، نوع ثانی کے ثلثان ثلث سدس ان میں سے کسی کے ساتھ مکس ہو کے آتا ہے تو مسئلہ 6 سے بنتا ہے، لہذا ہم نے 6 سے مسئلہ بنا دیا، یہ 6 بن گیا۔ اب 6 سے مسئلہ بنایا تو 6 کا نصف ہے 3، یہ شوہر کو دے دیا، 6 کا ثلث ہے 2 اور ثلثان بنتا ہے 4، یہ 4 دے دیا کی بہنوں کو۔ اب 6 سے مخرج ہے، 6 عدد ہے، اس سے ہم نے حصے جب دیے تو 3 ایک کو دیے، 4 دوسرے کو دیے، جمع جب کیا تو 4 اور 3 7 بنے، تو حصے گویا کہ مخرج سے بڑھ گئے، مخرج 6 تھا، حصے 7 ہوئے، تو یہ ہم نے عین کا نشان، اول کا نشان عین لکھا اور اس کے ساتھ حصے لکھ دیے 7۔ اب جو مسئلہ بن رہا ہے وہ اس 7 سے مسئلہ بن رہا ہے، سمجھ آئی بھائی؟ دوسری مثال، شوہر، عورت فوت ہوئی، شوہر ہے، 2 بہنیں ہیں اور ماں ہیں، تو حصے جب دیکھے تو شوہر کو آگے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نصف مل گیا، 2 بہنیں ثلثان ان کو مل گیا، اور ماں جناب اس کو چھٹا حصہ مل گیا کیونکہ 2 بہنیں آ گئیں۔ لہذا اب دیکھا مسئلہ بنانے کے لیے تو ایک طرف نصف
दूसरी तरफ सुलसान भी है और सुदस भी है। लिहाजा निसफ जब सुलसान और सुदस से मिला तो मसला हमने बनाया 6 से। 6 से मसले बना के अब इनको हिस्से जब दिए तो 6 का निसफ 3 इनको दे दिया शोहर को। 6 का निसफ है सुलस है 2, तो सुलसान बना 4, 4 दे दिया हमने 2 बहनों को। और 6 का सुदस है 1, तो छठा हिस्से का 1 हिस्सा दे दिया हमने माँ को। अब जब इन हिस्सों को जमा किया, 4 और 3 7 और 1 8, मसला बना था 6 से और हिस्से हो गए 8, तो बढ़ गया। लिहाजा हमने 6 के बाद औल का निशान ऐन लगाया और आगे 8 जिक्र कर दिया, लिख दिया। और अब जो मसला बनेगा वो 8 से बनेगा। तीसरी मिसाल, ये तीसरी मिसाल है। देखें, शोहर है, 2 हकीकी बहनें हैं और 2 माँ शरीक बहनें हैं। औलाद न होने की वजह से शोहर को निसफ मिला, 2 हकीकी बहनों को सुलुसान मिला और 2 माँ शरीक बहनों को सुलुस मिला। तो निसफ सुलुसान और सुलुस के साथ आया, मसला 6 से बना। 6 से बन के हिस्से जब दिए तो 6 का निसफ 3 इसको दिया, सुलुसान 4 इनको दे दिया, और 6 का सुलुस है 2, वो 2 माँ शरीक बहनों को दिया। अब जब हिस्से जमा किए तो 2 4 6, 6 और 3 9, 9 हो गए हिस्से। 6 से मसला बन के 9 हिस्से दिए तो ऑल का निशान लगा के 9 आखिर में लिख दिया। अब मसला जो बनेगा ये 9 से बना जाएगा। शोहर है, चौथी मिसाल देखें। शोहर है, 2 हकीकी बहनें, 2 अखियाफी बहनें और माँ है। तो शोहर को निसफ मिला औलाद न होने की वजह से, हकीकी बहनों को सुलसान मिला, 2 हैं, और 2 अखियावी बहनों को सुलस मिला 2 होने की वजह से, माँ को सुदस मिल गया क्योंकि बहनें 2 से ज्यादा। निसफ सुलसान सुलस सुदस, यानी नोए अव्वल का निसफ नोए सानी की पूरी के साथ आ गया। सुलस भी है, सुलसान भी है, सुदस भी है। मसला 6 से बन गया। 6 से जब मसला बना तो हमने 6 से मसला बना के हिस्से जब तकसीम किए तो 6 का निसफ 3, सुलसान 4, सुलस 2, सुदस 1 है। इन हिस्सों को जब जमा किया तो 3 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 हिस्से बने। तो 6 के साथ ऑल का निशान एन लगा के 10 लिख दिया। अब ये 10 से मसला बनेगा, यानी ऑल 10 पे हुआ है। आगे जितनी भी मसाइल होंगे, यानी इस मिसाल के हल करने में जितनी भी तकसीम आएगी, उस तकसीम में 10 को टारगेट किया जाएगा। 10 के साथ ज़रब तकसीम होगी सारी। ये 6 का आ गया। दूसरे नंबर पर है 12। 12 का औल 17 तक आता है, लेकिन सिर्फ ताक अदद में आता है, जुफ्त अदद में नहीं आता। यानी 12 से 13 होगा, 12 से 14 नहीं होगा, 12 से 15 होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। तो 12 से 13 बनेगा, 12 से 15 बनेगा, 12 से 17 बनेगा। ताक आदत के अंदर इसका औल आएगा, जो उसमें 14 और 16 में नहीं आता। इसकी मिसाल देखें, तीनों की एक एक मिसाल है। शोहर फौत हुआ, पीछे बीवी है, 2 बहनें, माँ है। अब औलाद न होने की वजह से बीवी को मिला रुबो, 2 हकीकी बहनों ने लिया सुलुसान, और बहनें 2 होने की वजह से माँ को मिला सुदस। तो नोए अव्वल का रुबो नोए सानी के सुलुसान और सुदस के साथ मिलकर आया, मसला 12 से बन गया। 12 से जब मसला बना तो अब हिस्से तकसीम किए। 12 का रुबो चौथा हिस्सा 3 है, 12 का सुलुसान सुलुस है 3 4, और सुलुसान 8 है, और 12 का सुदस 2 है। देखें, इन के ये सुलुस रुबो सुलुसान वगैरह ये निकालने के लिए जो मखरज है उसको रुबो
اس کا عدد عدد ہے 4، اس پہ تقسیم کیا، سلوسان اس کا عدد ہے سلوس 3، اس پہ تقسیم کیا، سدس اس کا عدد ہے 6، اس پہ تقسیم کیا، تو یہ اس کے سلوسان سلوس وغیرہ نکل آتے ہیں۔ جب ان حصوں کو جمع کیا تو 3 8 11، 11 اور 2 13، 12 کا اول 13 ہو گیا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، بیوی ہے، 2 حقیقی بہنیں، 2 احیافی بہنیں، بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربو مل رہا ہے، حقیقی بہنوں کو سلسان، احیافی بہنوں کو سلس۔ اب 12 سے مسئلہ بنا، ربو کی وجہ سے ربو سلس سلسان کے ساتھ ملا ہے، لہذا 12 سے مسئلہ بنا تو 12 کا ربو 3، 12 کا سلسان 8 اور سلس 4۔ ان کو جب جمع کیا، 4 اور 8 12، 12 اور 3 15، تو 12 کا اول 15 تک چلا گیا، اول کی نشانی عین لگا کر 15 لکھ دیا۔ اب آگے سارے مسائل 15 کے ساتھ ہوں گے۔ تیسری مثال، بیوی ہے، 2 حقیقی بہنیں، 2 غیافی بہنیں، ماں ہیں، یہ جو مثال تھی اس کے ساتھ ماں جمع کر دی، تو بیوی کو ربو، سلسان 2 حقیقی بہنوں کو، سلس بن گیا غیافی بہنوں کو، ماں کو مل گیا سدس۔ تو اب 12 کے سے یہ سارے ایسے نکالے، تو 12 کا ربو ہے 3، 12 کا سلسان 8، سلس 4، سدس 2۔ ان حصوں کو جمع کیا، 2 اور 4 6، 6 اور 8 14، 14 اور 3 17، تو 17 حصے بن گئے، تو ہم نے اول کی نشانی عین لکھ کر 17 آگے لکھ دیا۔ اب اگلا سارا معاملہ 17 کے ساتھ جڑے گا۔ اول کا تیسرا عدد ہے 24، 24 کا اول صرف ایک ہے اور وہ ہے 27۔ 24 سے 25 بھی نہیں ہوتا، 26 بھی نہیں ہوتا، اور 28 29 بھی نہیں ہوتا، آگے بھی نہیں جاتا، صرف ایک ہے 27 بس۔ اس کی مثال یہ ہے، شوہر فوت ہوا، پیچھے بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ماں ہے اور باپ ہے۔ اب اس میں دیکھیں، بیوی کو اولاد ہونے کی وجہ سے سمن مل رہا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، سلسان نے لے لیا، ماں ہے، سدس اس کو مل گیا بیٹیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے، اور باپ ہے، اس کو جناب والا سدس مل گیا، اور اسباب بھی یہی ہے۔ یہاں ماں کا حصہ سدس والی صورت ہے، تو سمن نوع اول کا ہے، نوع ثانی کے سلسان سدس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تو مسئلہ 24 سے بنا۔ 24 سے جب مسئلہ بنا تو اس کے حصے 24 سے نکالے، 24 کا سمن یعنی 8واں حصہ، 24 کو 8 پہ تقسیم کریں تو 3 آتا ہے، 24 کا سلسان یعنی تیسرا حصہ، 2 تیسرے حصے، تیسرا حصہ ہے 8 ہے، کیونکہ 24 کو 3 پہ تقسیم کریں تو 8 اس کا حاصل آتا ہے، تو 2 16 ہوں گے، سدس 6 پہ تقسیم کریں تو 24 کا سدس آتا ہے 4، تو 4 مل گیا ماں کو۔ رات بھائی سو گئے، خراٹے مار رہے ہیں۔ تو اب جب حصے جمع کیے تو بیوی کے 3، 2 بیٹیوں کے 16، 3 اور 16 19، ماں کا 4 حصے، 19 اور 4 23، اور باپ کے بھی 4 حصے، 23 اور 4 27، تو یہ 27 ہو گئے۔ 24 میں سے 27 کیونکہ نہیں نکلتے تھے، اس لیے عین اول کا نشان ڈال کے آگے 27 پہ لکھ۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ یہ اول کا بیان مکمل ہو گیا جی۔ اب آگے دوسری چیز ہے رد کا۔ رد میں یہ ہوتا ہے
کہ ذوی الفروز کو حصے دینے کے بعد حصے بچ جائیں مخرج کے اندر اور عصبات میں سے بھی کوئی موجود نہ ہو، تو بچے ہوئے حصوں کو واپس ذوی الفروز کو دے دیا جاتا ہے، ذوی الفروز نسبی کو۔ اس حساب کو، اچھا، ان کو جو حصے دیے جاتے ہیں واپس رد کیا جاتا ہے، وہ ان کے حصوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس واپس دینے کے عمل کو اس میراث کی اصطلاح میں رد کہا جاتا ہے۔ رد میں ذوی الفروز کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ذوی الفروز نسبی اور ذوی الفروز سببی۔ ذوی الفروز سببی یعنی وہ جو وہ دو ہی ہیں، ایک میاں بیوی، یہ نکاح کے سبب کی وجہ سے آپس میں ذوی الفروز بنتے ہیں، ایک دوسرے کے حصے دار بنتے ہیں، ورنہ ان کا آپس میں کوئی اس کا رشتہ نہیں ہوتا، خاندانی رشتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وراثت ملتی ہے۔ یہ صرف نکاح کے سبب کی وجہ سے وارث بنتے ہیں ایک دوسرے کے، تو ان کو کہتے ہیں ذوی الفروز سببی۔ تو ان پہ رد نہیں ہوتا، رد صرف ذوی الفروز نسبی پر ہوتا ہے۔ زوجین کو نکال رہے ہیں 12 میں سے تو باقی 10 ہیں، ان کے اوپر رد کیا جاتا ہے۔ پھر رد کے مسائل کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ذوی الفروز صرف ایک قسم ہو اور میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اس کے ساتھ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذوی الفروز کی ایک سے زائد قسمیں ہوں اور زوجین میں سے بھی کوئی اس میں پایا جاتا ہو، موجود ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ذوی الفروز کی ایک ہی قسم ہو اور زوجین میں سے بھی کوئی ایک ہو۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ذوی الفروز میں سے کوئی ایک سے زائد قسمیں ہوں اور میاں بیوی بھی میں سے بھی کوئی ایک موجود ہو۔ یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ آگے تقسیم انہیں 4 صورتوں کے مطابق آئے گی۔ پہلی صورت پہلی صورت کیا تھی کہ ذوی الفروز کی ایک قسم ہے، ایک ہی قسم کے ذوی الفروز ہیں اور ان کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں مسئلہ ذوی الفروز کی تعداد سے بنایا جائے گا۔ پہلے یہ کریں گے کہ اس میں پوری طریقے سے مسئلہ لکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ردی مسئلہ ہے۔ یہاں چونکہ سلائٹیں زیادہ بن جاتی تھیں اسی لیے اس پوری تفصیل کو نہیں لکھا، ردی مسئلہ ہی لکھا ہوا ہے۔ جیسے بھائی راز صاحب جی کو خدا کے بندے خراٹے لے رہے ہو۔ میت بندہ فوت ہوا، اس کی پیچھے 2 بیٹیاں ہیں بس، اور کوئی بھی نہیں۔ یہ ایک قسم ہے ذوی الفروز کی، 2 بیٹیاں، بیٹیاں قسم ہے، بہنیں قسم ہے، اخیافی الگ قسم، الاتی الگ قسم، یہ قسمیں۔ تو یہ 2 بیٹیاں ہیں۔ اب اگر مسئلہ اصل اصول کے مطابق بنائیں تو ان کو ملتا ہے ثلثان۔ 3 سے مسئلہ بنے گا، 3 سے مسئلہ بن کے 2 ان کو دے دیں گے، ایک پھر بچ جائے گا، وہ پھر واپس آدھا آدھا کر کے ان کو دے دیں گے۔ تو اس کا طریقہ اس لمبے چوڑے سے بچانے کے لیے شروع ہی سے مسئلہ 2 سے بنائیں گے، 2 بیٹیاں، 2 سے مسئلہ بن گیا، آدھا ایک کو دے دیا، آدھا دوسرے کو دے دیا۔ اس طرح مثلا 3 بہنیں تو ثلثان ان کو ملتا ہے، پھر وہ پورے کرنے کے بجائے شروع ہی سے 3 سے مسئلہ بنایا اور ان کو دے دیا۔ مثلا 10 اخیافی بھائی ہیں تو ان کو ملتا ہے ثلث، تو ثلث سے مسئلہ بنا کے 3 سے مسئلہ بناتے، ایک ان کو دیتے، 2 پھر واپس دیتے۔ اس سے بہتر تھا 10 سے مسئلہ بنا کے ہر ایک کو ایک ایک دے دیا۔ اس طرح پوتیاں ہیں، 1 2 3 4 5، 5 پوتیاں ہیں تو ایک شروع ہی سے اس کی ان کی تعداد بھی کی 5 تھی تو 5 سے مسئلہ بنا کے ایک ایک ساری کو دے دیا۔ دوسری صورت دوسری صورت یہ ہے کہ ذوی الفروز کی ایک سے زائد قسمیں ہیں لیکن ساتھ زوجین میاں بیوی میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دوسری صورت، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں مسئلہ ذوی الفروز کے کل حصوں سے بنائیں گے۔
اس میں پورا مسئلہ بنایا جائے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ ردی ہے اور ایسے اتنے بنتے ہیں، اتنے سے مسئلہ بنائیں۔ جیسے پہلی مثال دیکھیں، والدہ ہے، دو وہاں شریک بھائی ہیں۔ اب اس میں والدہ کو ملتا ہے سدس، کیونکہ دو بھائی ہیں، والدہ کو سدس مل گیا، اور ان کو دو شریک ہیں، ماں شریک بھائی ہیں، سولس ملتا ہے۔ سدس سولس جمع ہو گئے، تو قانون کے مطابق کل جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک نو کے آپس میں حصے جب ملیں تو بڑے ہندسے والے حصے سے مسئلہ بنایا جاتا ہے، اور بڑا ہندسہ سولس اور سدس میں سے 6 ہے۔ لہذا 6 سے مسئلہ بنا، 6 سے مسئلہ بنا تو والدہ کو چھٹا حصہ ملا 1، اور دو ماں شریک بھائی ہیں، ان کو سولس تیسرا حصہ ملا تو وہ 2 ہے۔ اب دیکھیں، 6 میں سے 3 حصے ملے ان ورثاء کو تو 3 بچ گئے، لہذا ہم نے یہ رد کا نشان ہے، رد، را دال، ردی مسئلے کا نشان رد لکھ کے پھر آگے حصے لکھے۔ اب مسئلہ اسی سے بنایا جائے گا، آگے اس کے ترکے کی تقسیم کا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا، 3 رد کے ساتھ۔ اسی طرح یہاں یہ حصے 3 بنے، بیٹی ہے، والدہ ہے، پوتی ہے۔ بیٹی کو نصف ملا، والدہ کو سدس ملا، پوتی کو بھی سدس مل گیا۔ نصف نو اول کا دوسری کے نو کے سدس کے ساتھ ملا، مسئلہ 6 سے بنا، 6 سے بن کے نصف دے دیا بیٹی کو، اور سدس دے دیا والدہ اور پوتی کو۔ او بھائی رات ہے، جا خدا کے بندے، یا تو یہ مائک بند کر اپنا۔ تو 6 سے مسئلہ بننے کے بعد جب حصے دیے، 3 کو اور 1 ان دونوں کو ملا، 3 اور 2 5، تو ایک پیچھے بچتا تھا، لہذا ان حصوں سے مسئلہ بنا لیا، آگے یہ رد لکھ کے 5 لکھ دیا۔ اب جو مسئلہ بنا ہے وہ گویا کہ 5 سے مسئلہ بنا ہے۔ دوسری مثال ہے، تیسری مثال ہے کہ 2 اخیافی بھائی ہیں، ایک حقیقی بہن ہے، تو حقیقی بہن ہے نصف مل گیا، اخیافی بھائیوں کو سولس مل گیا، نصف سولس آئے، مسئلہ 6 سے بنا۔ 6 سے مسئلہ بننے کے بعد تقسیم جب کی تو 2 حصے سولس مل گیا 2 اخیافی بھائیوں کو، اور نصف مل گیا یعنی 3 مل گئے حقیقی بہن کو، تو 6 سے 5 حصے ان کو دے دیے، 1 پھر بچ گیا تو رد کا نشان لگ کے آگے 5 لکھ دیا۔ اسی طرح 2 اخیافی بہنیں اور والدہ ہے، 2 اخیافیوں کو سولس اور والدہ کو سدس، مسئلہ 6 سے بنا، 3 دے دیا سولس، سولس 3 نہیں ہے، سولس 2 ہے، یہاں یہ غلطی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اوپر بھی غلطی ہوئی۔ سولس 6 کا سولس 2 ہے، یہ اس کو دیا، اور سدس 1 ہے، یہ ان کو دے دیا، اور جمع کیا 2 اور 1 3، تو یہ 3 ہے، یہاں 4 نہیں ہے، یہ 3 ہے ادھر، تو 6 سے مسئلہ بنا، 3 پہ رد ہو گیا، تو اب کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 اس کو دیں گے اور 1 والدہ کو دیں گے۔ تیسری صورت رد کے مسائل کی، اس میں یہ تھا کہ ذوی الفروز کی ایک جنس ہے، یعنی ایک قسم ہے، اور 7 زوجین بھی ہیں۔ اس صورت میں اس کا تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ زوجین میں سے جو بھی ہوگا اس کا حصہ دیں گے، پیچھے جو باقی بچے گا وہ ذوی الفروز کو دیا جائے گا۔ ان کا مسئلہ ان کی تعداد پر اگر پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تصحیح کے مطابق اس کے آگے انشاءاللہ تصحیح کا بیان آئے گا، اس کے مطابق آگے عمل کیا جائے گا اور اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اب اس کی مثال دیکھیں، زوج اور 3 بنات۔ زوج ہے جناب والا،
اس کو اولاد ہونے کی وجہ سے ربو مل گیا، اور 3 بنات کو سلوسان مل گیا۔ ربو اور سلوسان مسئلہ 12 سے بننا ہے، 12 سے بننے کے بعد پھر اس کو ربو دینا، پھر اس کو سلوسان دینا۔ ربو 3 ہے اور سلوسان 8 ہے، پھر ایک بچ جاتا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ ردی ہے۔ ردی مسئلے کی صورت یہ ہوگی کہ ہم نے زوج کا الگ سے ربع حصے کے مطابق مسئلہ بنایا، تو 4 سے مسئلہ بنا، یہ 4 زوج کا مسئلہ ہے۔ ربع اس کو ملا، اس کو 1 دے دیا، پیچھے بچ گئے 3، 4 کو 1 سے 1 نکالا، یہ 3 بچ گئے۔ ان کی تعداد جب دیکھی تو یہ بھی 3 ہے، لہذا یہ 3 دے دیا، ان کو سلوسان آ گیا ہے۔ یہ سلوسان نہیں ہے، یہ ردی مسئلے کا بچا ہوا ہے۔ اب یہ 3 بناتے، 3 ہی حصے مل رہے ہیں، ایک ایک حصہ ایک ایک کو دے دیا جائے گا، مسئلہ پورا۔ دوسری مثال، بیوی ہے اور 7 بیٹیاں ہیں، بیوی کو اولاد ہونے کی وجہ سے سمن ملا، 7 بیٹیوں کو سلوسان مل گیا۔ سمن کا مسئلہ ہے 8، 8 سے مسئلہ بنایا، 1 دیا اس کو، پیچھے بچے 7، ادھر بھی 7 بیٹیاں ہیں تو 7 بچے ہوئے، اس کو دے دیا انہوں۔ اسی طرح شوہر ہے، 6 بیٹیاں ہیں، اولاد ہونے کی وجہ سے شوہر کو ربع ملا، بیٹیوں کو سلوسان مل گیا۔ 4 سے مسئلہ بنایا شوہر کا، 1 اس کو دیا، پیچھے رہ گئے 3، اور 6 بیٹیاں ہیں اور ان کو مل گیا سلوسان، یہ 3 مل گیا۔ 6 بیٹیوں پہ 3 پورا تقسیم نہیں ہوتا، لہذا آگے تصحیح کے اصولوں کے مطابق عمل کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آئیں گے۔ چوتھی مثال ہے بیوی اور 5 پوتیاں ہیں، بیوی کو سمن مل رہا ہے، پوتیوں کو سلسان مل رہا ہے، تو 8 سے مسئلہ بنا، بیوی کا سمن 8واں حصہ اس کو دیا، پیچھے رہ گئے 7، اور یہ 7 دے دیں گے پوتیوں کو، تعداد پہ تو تقسیم نہیں ہو رہا لیکن ان کو دے دیا، تو آگے 5 اور 7 کے درمیان تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے تصحیح کے اصول آئیں گے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق۔ تو اس صورت کا حل یہ ہے کہ پہلے ہم زوجین میں سے جو بھی موجود ہوگا اس کو جو حصہ مل رہا ہوگا اس کے عدد سے مسئلہ بنائیں گے، اس عدد میں سے مسئلے کے مطابق حصہ شوہر یا بیوی کو دے دیا، اس دینے کے بعد پیچھے جو بچا ہوگا وہ ذوی الفروز کو دے دیا جائے گا۔ اگر وہ ان کی تعداد پہ پورا تقسیم ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو تصحیح کے اصولوں کے مطابق عمل کریں گے آگے، وہ تصحیح کے اصول انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ ذوی الفروز کی 1 سے زائد قسمیں ہیں اور ان کے ساتھ زوجین میں سے بھی کوئی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ چوتھی صورت میں زوجین میں سے جو بھی ہوا اس کا حصہ دیں گے، اس کے مطابق، اس کے حصے کے مطابق مسئلہ بنا کے اس کا حصہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد ذوی الفروض کا ردی مسئلہ بنائیں گے۔ ذوی الفروض کا ردی مسئلہ ان کے حصوں کے مطابق بنا کے پھر اس ردی مسئلے پر احد الزوجین یعنی میاں بیوی میں سے جو موجود ہوگا اس کا جو مابقی ہے اس کو تقسیم کریں گے، اگر پورا پورا تقسیم ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر پورا تقسیم نہ ہوا تو ذوی الفروض کے ردی مسئلے کو زوجین کے کل مسئلے میں ضرب دے دیں گے، پھر جو حاصل آئے گا اس سے مسئلے کی تصحیح کر کے آرے کو پورا پورا حصہ دیا، اور اس کے حصے دینے کی صورت یہ ہے کہ زوجین کا جو مابقی ہے وہ ذوی الفروض کے حصوں میں ضرب دیں گے، اور ذوی الفروض کے مسئلے کو، ردی مسئلہ جو تھا اس کو زوجین کے مسئلے میں ضرب دیں گے۔ اس کی مثال یہ دیکھیں، بیوی ہے، جدہ ہے، 2 اخیافی بہنیں، اولاد موجود نہیں ہے لہذا بیوی کو مل گیا ربع، جدہ کو سدس مل گیا، 2 اخیافی بہنوں کو ثلث مل گیا۔ اب جب مسئلہ بنایا تو بیوی کا مسئلہ الگ بنائیں گے، دیکھیں یہ نشان لگا ہوا ہے لکیر، کہ بیوی کا مسئلہ ربع ہے تو 4 سے بنا، یہ 4 سے مسئلہ بنا بیوی کا، چوتھا حصہ 1، یہ اس کو دے دیا، اس 1 کو مائنس کر دیا 4 سے تو پیچھے بچ گئے 3، یہ ماں بقیہ ہے، باقی بچا ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ذوی الفروض کا مسئلہ ردی بنایا، پہلے مسئلہ جب دیکھا تو سدس اور ثلث سے 6 سے مسئلہ بنا،
6 का सदस्य 1 है, इसको दिया, सदस्य 2 है, इनको दे दिया। फिर रद्द का निशान लगा के 2 और 1 3 रद्दी मसला बना दिया। अब देखें, ये रद्दी मसला, रद्दी मसले में जो है वो 3 है, और पीछे जो बाकी बचा था वो है, वो भी 3 है। तो ये भी 3, ये भी 3, तो इसका मतलब इसके हिस्सों पे बराबर बराबर तकसीम हो रहा है, लिहाजा आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दूसरी मिसाल है, बीवी है, 4 बेटियां हैं और दादी है। तो बीवी को मिल गया सुमन औलाद होने की वजह से। तो पहले 8 से मसला बनाया बीवी का। बीवी से का मसला जब 8 से बनाया, तो सुमन इसको मिल गया। सुमन जब मिला तो इसको 1 दे दिया। पीछे 1 को 8 से मनफी किया तो 7 रह गए। अब इनका रद्दी मसला बनाया कि सुलसान और सुदस 6 से मसला बना, सुलसान 4 है, 4 इसको दिया, और सुदस 1 है, 1 इसको दे दिया। 4 और 1 5 हो गए, ये 5 इसका रद्दी मसला बन गया। अब ये जो पीछे बचा था 7 है, ये 7 जब इनको दिया 5 रद्दी मसले वाले को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे पूरा तकसीम नहीं होता। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखने वालों से थोड़ी सी गलती हुई है, लिखा नहीं है। यहाँ हम ये करेंगे कि इस 5 को ज़ुल फुरूज के मसले में ज़रब देंगे। ये ज़ुल फुरूज के, इसको रद्दी मसले को 5 को हमने ज़रब देना है जोजैन के कुल मसले में, ये 8 में ज़रब दें। 5 को 8 में जब हम ज़रब देंगे तो 40 बनेगा ये। यहाँ ज़रब का निशान लिखना है, 5 × 8 40 हो जाएगा। 40 जब हुआ तो अब हमने इस 5 को इसमें 1 में ज़रब देना है। 5 को 1 में ज़रब दी तो 5 आ गए। ये 5 40 का 8वां हिस्सा है जो सुमन बनता है। फिर हमने जोजैन का जो माबकिया था, ये 7 है। इस माबकिया 7 को 4 में ज़रब दी, इनको 4 मिला था, 4 में ज़रब दी तो ये 28 हिस्से हो गए, ये 28 हिस्से को मिल गया। 7 को 1 में ज़रब दिया तो 7 हिस्से इसके हो गए। तो दादी को मिला 24 में से, 40 में से 7, और बेटियों को मिला 28। 7 और 28 35, और पीछे इसको 5 मिला, 40 पूरे हो गए। यहाँ थोड़ा सा लिखने में रहता है, 5 को 8 में ज़रब दे के 40 बनाएंगे। इसी तरह देखें, शोहर है, बेटी है, नानी है। शोहर का रुबो, बेटी का निसफ, नानी को सुदस मिल रहा है। तो शोहर का पहला हिस्सा रुबो से 4 से इसका मसला बनाया। तो 4 से मसला बना के 1 इसको दे दिया, ये 1 आ गया। अब इनका मसला बनाया रद्दी मसला, तो निसफ इसको मिलता था, सुदस इसको 6 से मसला बनाया। 6 से मसला, 6 का निसफ है 3, ये इसको दे दिया, और 6 का सुदस है 1, ये इसको दे दिया। कुल हो गए 3 और 1 4, ये रद्द लिख के 4 का मसला बना दिया। अब उस पे के बाद जब हमने देखा कि 4 से 1 में ना किया, पीछे बचा 3, इस 3 माह बकिया में और इस 4 में पूरे पूरे तकसीम नहीं होता, क्योंकि इनके हिस्से बने 4 और पीछे बचा हुआ है 3। लिहाजा हमने पिछली तरीके के मुताबिक क्या किया, 4 को 4 में ज़रब दी। इस 4 को जोजैन के हिस्से के 4 में ज़रब दी, तो 4 × 4 16 हो गए। अब उस 16 से सबका हिस्सा निकालने के लिए क्या किया कि इस 4 को इधर ज़रब दी, 4 × 4
4 ضرب 1 برابر ہے 4، اور اس 4 کو ادھر ضرب دی، یہ اس تین کو ادھر ضرب دی کیونکہ اس کے ماں بقیہ کو ضرب دینی ہے، تو 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو 9، اور 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو 3۔ 9 اور 3 12، اور 12 اور 4 16۔ اسی طرح یہ مثالیں دیکھیں، شوہر ہے، اس کو نصف ملا، حقیقی بہن نصف ملا، خیافی بہن سدس ملا۔ شوہر کا مسئلہ نصف 2 سے بنایا، تو 2 میں سے نصف 1 اس کو دیا، پیچھے 1 بچ گیا، یہ 1 ماں بقیہ ہے اس کا۔ ان کا ردی مسئلہ 4 سے بنا، نصف و سدس تھا، 6 سے بن کے 4 پہ رد ہو گیا۔ اب یہ 1 ہے اور یہ 4 ہے، لہذا 4 کو اس 2 میں ضرب دی، 4 ضرب 2 8 ہو گئے۔ اب اس 1 کو ادھر ضرب دیں گے، 3 ضرب 1 3، 1 ضرب 1 1، اور اس 4 کو ادھر ضرب دیں گے، 4 ضرب 1 4، 4 اور 3 7، اور 1 8۔ یہ تقسیم ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟